فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 19 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جس چٹان کو اسماعیل نے پکڑ رکھا تھا وہ ان کے بوجھ سے نیچے کی طرف کھسکنے لگی۔ اب جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا انہیں پہاڑ کا پہاڑ اپنے اوپر گرتا نظر آیا۔ جس چٹان کو وہ پکڑے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے اوپر گرنے لگی تھی۔ وہ سہم گئے کیونکہ اب ان کی موت میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ ناظرین، چٹان دور تک اکھڑ گئی تھی اور وہ بڑے شور کے ساتھ انہیں پیس ڈالنے کے لیے چل پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس وقت ایک لمحہ بھی ضائع کرنا موت کو دعوت دینا ہے، چنانچہ وہ بغیر یہ خیال کیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا چٹان کے اوپر غرب کی طرف بھاگے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، وہ تیز دوڑے اور چٹان کے نیچے سے نکل گئے جو انہیں کچل ڈالنے کے لیے آ رہی تھی۔ چٹان برابر لڑکتی جا رہی تھی، وہ کچھ دور بھاگ کر چٹان پر لیٹ گئے۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں نہایت زوردار دھماکہ ہوا اور انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چٹان درہ میں جا پڑی تھی۔ ناظرین، انہیں تعجب ہوا کہ ذرا سا سہارا لینے سے چٹان کیوں اکھڑ گئی اور یہ دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ جس جگہ پر چٹان اکھڑی ہے وہاں کیا بات ہوئی ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر دم لے کر وہ اٹھے اور باوجود یہ کہ چٹان پر چڑھنے سے ایک مرتبہ خطرہ میں پھنس گئے تھے اوپر چڑھنے لگے نہایت اطمینان سے اور سنبھل کر۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے چٹان ٹوٹی تھی انہوں نے جھانک کر دیکھا، وہاں انہیں سفید چمکتے ہوئے پتھر نظر آئے، وہ چاندی کی طرح سفید تھے۔ ناظرین، انہوں نے غور سے دیکھا، دیر تک دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ چاندی ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت کی خام چاندی۔ یہ دیکھ کر ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ ایک ہی دن میں قدرت نے دو خزانوں کا دیدار کروا دیا ہے، ایک قیمتی پتھروں اور دوسرا چاندی کا، مگر ان تمام چیزوں سے بیش قیمت بلقیس تھی اور وہی نہ ملتی تھی۔ ناظرین، وہ اب آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگا اور درہ میں چلنے لگا۔ چونکہ آفتاب غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اس لیے وہ نہایت تیزی سے چلے۔ ناظرین، کچھ دور چل کر درہ ایک چٹان کے سامنے آ جانے سے بند ہو گیا اور اس میں شمال کی طرف ایک عجیب دروازہ سا بنا ہوا تھا، گویا دو چٹانیں یہاں آ کر ملتی تھی اور ان کے درمیان میں کچھ جوف رہ گیا تھا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ عالی شان دروازہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اس دروازے میں گھس گئے، کچھ دور تک ننگی چٹانیں چلتی گئیں اور سیاہ بھورے رنگ کے پتھر نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے اختتام پر ایک نہایت دل فریب وادی نظر آئی جو اپنے دامن میں گل ہائے رنگا رنگ کے تختے لیے ہوئی تھی۔ پھول نہایت ہی خوبصورت، خوشبودار اور دل آویز تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے کہ کچھ دور سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹکے اور پھر فوراً ہی اس طرف جھپٹے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، بلقیس اور اسماعیل والے موضوع کو ایک طرف رکھ کر آئیے پھر سے چلتے ہیں جنگ و جدل والے واقعے کی جانب۔ ناظرین، جس چھوٹے سے دریا کنارے پر ٹڈی دل عیسائیوں کی مٹھی بھر مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی اس کا نام وادی بیکا تھا، یا پھر مسلمانوں نے اس کا نام یہ رکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا دریا وادی بسط کے متصل بہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کے کنارے پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور وہ پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ سامنے ہی مشہور اور بڑا دریا وادی الکبیر تھا۔ ناظرین، تمام لشکر نے اس دریا کو عبور کیا اور یہاں سے اسلامی لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک مغیث الرومی کی سرکردگی میں قرطبہ کی طرف روانہ ہوا، دوسرا طارق کی ماتحتی میں تلی تلا کی طرف بڑھا اور تیسرا زید کے ساتھ ملاگا کی سمت روانہ ہوا۔ ناظرین، اب برسات کے ایام شروع ہو گئے تھے، بارشیں ہونے لگی تھی اور ندی نالے چڑھنے لگے تھے۔ اس سے اسلامی لشکر کی پیش قدمی میں دشواریاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں، لیکن مجاہدین
کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان دقتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور وہ ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے رہے جن عیسائیوں کو دریائے وادی بیکا کے کنارے پر شکست ہوئی تھی۔ ناظرین، ان میں سے کچھ وہاں سے بھاگ کر قرطبہ چلے گئے تھے، کچھ تلی تلا اور بہت سے ملاگا، الورا اور اسٹیجا کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ ناظرین، یہ ہزیمت خوردہ جس طرف سے گزرے اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے واقعات کچھ اس طریقے سے بیان کرتے چلے گئے جس سے عام عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ ناظرین، وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ایسی مخلوق ہیں جو مرنا نہیں جانتے، اور جو مرنا نہیں جانتے وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، انہوں نے طلسمی گنبد کے واقعات بھی سن لیے تھے اور اس سے انہیں یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اندلس کی تباہی کے دن آ گئے ہیں اور اب کوئی طاقت اسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ روزرک جو ان کا بادشاہ تھا وہ لاپتہ تھا۔ چونکہ عیسائی ایک شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ روزرک کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، عام عیسائیوں کا یہ خیال ہو گیا کہ روزرک پر اسرار طریقہ پر غائب ہو گیا ہے اور وہ پھر کسی وقت ظاہر ہو کر مسلمانوں سے اپنی حکومت واپس لے گا۔ ناظرین، مدتوں وہ اس فریب میں مبتلا رہے۔ اسی خیال کی وجہ سے انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لیں اور طے کیا کہ خواہ مسلمان کوئی ہو، یعنی جن ہو یا ایسی مخلوق جو مرنا نہ جانتی ہو، وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دلوں پر ہول سا طاری تھا اور وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے۔ ناظرین، زید اپنے دستے کے ساتھ ملاگا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ صرف 2000 مجاہدین تھے۔ چونکہ وادی بیکا کے کنارے پر انہیں مال غنیمت میں ہزاروں خیمے مل گئے تھے، اس لیے سب خیموں میں رہتے تھے اور اس طرح وہ بارش سے امن میں تھے۔ مگر جس طرف سے بھی ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیہات اور قصبات کو خالی اور غیر آباد پایا۔ وہاں کے باشندے اپنا سب کچھ لے کر ملاگا چلے گئے تھے۔ ناظرین، مسلمان جانتے تھے کہ عیسائیوں کا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا انہیں مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی مجتمع ہوں، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکے۔ ناظرین، جب زید ملاگا پہنچا تو انہوں نے اسے ایک مضبوط اور اونچا قلعہ پایا اور قلعے کی تمام فصیل عیسائیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئے کہ جس طرف سے وہ آئے ہیں وہاں کے تمام عیسائی آ کر جمع ہو گئے ہیں اور وہ فصیل کو درست کر کے لڑائی کے تمام سامان مہیا کر کے ہر طرح تیار بیٹھے تھے۔ اس وقت قلعہ کے اندر 15-16 ہزار فوج تھی۔ ناظرین، مسلمان صرف 2000 ہی تھے۔ پہلے عیسائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے محض 2000 مسلمانوں کو دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ان کا مقابلہ کھلے میدان میں کریں گے۔ ناظرین، زید نے قلعہ سے 3 میل کے فاصلے پر اپنا خیمہ لگوایا۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اندلس کے عیسائیوں کی زبان سے پوری طرح آشنا ہو تاکہ وہ انہیں پیغام صلح دیں، مگر ان کے تمام لشکر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا۔ لہٰذا مجبوراً دوسرے روز وہ خود ہی کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعہ کے نزدیک گیا۔ ناظرین، قلعہ والوں نے پہلے سوچا پتھروں اور تیروں سے ان کا استقبال کریں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ ان کی بات سن لی جائے گی۔ چونکہ مسلمان چند ہی آدمی تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ شاید قاصد ہیں اور کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں اور وہ انہیں قتل کر ڈالنے کی تدبیروں میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، مسلمان قلعہ سے کچھ فاصلے پر جا رکے۔ زید کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا اور اس کا پھریرا بڑے رعب کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ناظرین، زید نے بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عام عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ عربی سے بالکل ناواقف تھے، مگر قلعہ کے اندر کچھ یہودی تھے جو عربی خوب جانتے تھے۔ وہ جلدی سے ایک یہودی کو پکڑ لائے اور یہودی نے برج میں آج جھانکا۔ وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی۔
नाजरीन वो अपना मखसूस लिबास पहने था, उसका लिबास रेशमी था, जिससे मुसलमानों ने समझ लिया कि वो कोई मतमूल आदमी है। यहूदी अरब में भी आबाद थे और शाम और अफ्रीका में भी। नाजरीन ये कौम शुरू ही से तिजारत पेशा और तिजारत की बदौलत अच्छी खासी मालदार है, इसलिए मुसलमान इन्हें इनके लिबास से पहचान लेते थे। यहूदी ने चीख कर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? ज़ैद ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम यहूदी हो? यहूदी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ मैं बदकिस्मत यहूदी ही हूँ। ज़ैद तुम जानते हो कि ईसाई तुम्हें किस कदर हकीर और जलील समझते हैं। यहूदी खूब जानता हूँ ज़ैद, और तुम ये भी जानते हो कि हम मुसलमान तुम्हारी कौम के साथ कैसा सलूक करते हैं। यहूदी मुझे इसकी भी खबर है। ज़ैद तुम बता सकते हो कि किले के अंदर कितने ईसाई हैं? यहूदी ने कहा कि लड़ने वाले सिर्फ 15,000 हैं और इनके अलावा आम ईसाई भी इतने ही हैं। अगरचे वो तुम्हें थोड़ा देकर शेर हो गए हैं, ताहम उनके दिलों पर तुम्हारी बहुत हैबत छाई हुई है। ज़ैद ने कहा कि उनसे कहो अगर ये सुलह कर लें तो अच्छा है। यहूदी खामोश होकर पीछे हट गया। नाजरीन मुसलमान समझ गए कि वो ईसाइयों से गुफ्तगू करने गया है। कुछ देर के बाद उसने फिर झांका और चिल्ला कर बोला, ईसाई मालूम करना चाहते हैं कि किन शराइत पर? ज़ैद महज अदाए जिजिया पर। यहूदी ने कहा, ईसाई इस बात पर आमादा नहीं है। ज़ैद वो क्या चाहते हैं? यहूदी वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो वो तुम्हारा ताक़ुब नहीं करेंगे। ज़ैद तुम अपने लिए अमान हासिल करना चाहते हो। यहूदी बदकार राज़रिक ने मेरी बेटी राहील को ज़बरदस्ती पकड़वा लिया है ज़ैद, और शायद वो लड़की तली तला में है। यहूदी मैं वहाँ गया था, वो वहाँ भी नहीं है। ज़ैद फिर कहाँ गई है? यहूदी खुदा को ही खबर है, सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो रात को अचानक गायब हो गई थी। ज़ैद कहीं राज़रिक ने उसे मरवा तो नहीं दिया? यहूदी मैंने उसके मुतालिक भी तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसे कत्ल नहीं किया गया बल्कि वो गायब है। मैं ये सोचकर यहाँ चला आया कि शायद वो यहाँ है, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। ज़ैद मुझे तुमसे हमदर्दी है। यहूदी मुझे उम्मीद है कि वो मुझे तुम्हारे ज़रिए मिल जाएगी। ज़ैद हम उसकी तलाश में पूरी कोशिश से काम लेंगे। यहूदी आप मुझसे क्या चाहते हैं? ज़ैद अगर कोई खुफिया रास्ता किला को जाता हो तो हमको बता दो। यहूदी रास्ता तो था मगर उन्होंने बंद कर दिया है। देखिए ईसाई लश्कर किले से बाहर निकलने वाला है, आप पर अचानक हमला करने के लिए। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। ज़ैद तुम्हारा शुक्रिया। यहूदी फतह के वक्त यहूदियों को ना भूलिएगा, ये कौम निहायत ही मजलूम है इस किला में। ज़ैद इत्मीनान रखें, यहूदियों के जान और माल महफूज रहेंगे। नाजरीन ज़ैद वापस लौट आए और उन्होंने अपने लश्कर को मुसल्ला होने का हुक्म दे दिया। अभी मुसलमान अच्छी तरह मुसल्ला भी ना हुए थे कि किले का दरवाज़ा खुला और ईसाई लश्करी एक अजीम सैलाब की मानिंद मैदान की जानिब बढ़ने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है, अगली वीडियो किस्त नंबर 20 में देखना मत भूलिएगा।